اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، کیا اس بات کو عقائد کی فہرست میں رکھنا چاہیے؟ یہ تفسیر نوعیت کی کوئی چیز ہے یا روایت سے متعلق کوئی چیز ہے؟ یہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو چیزیں ہمیں اپنی کتاب میں بتائی ہیں ان میں یہ بات جگہ جگہ واضح کی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔ یعنی اس دنیا میں جو چیز بھی وجود میں آئی ہے اللہ کے ارادے سے، اس کے اذن سے وجود میں آئی ہے، وہی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ ہمیں وجود بخشا ہے تو ہمارے لیے اندازہ طے کیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ خود یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا، قدر فہدیٰ، یعنی اس نے ایک اندازہ مقرر کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ چیز ان مراحل سے گزرے گی، اس طرح کا معاملہ ہوگا، اس کے یہ نتائج ہوں گے۔ تو عام طور پر یہی چیزیں اسی پروردگار نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے اندر اس نے ارادہ و اختیار بھی رکھا ہے۔ یعنی بہت سی چیزوں میں تو ہم مجبور محض ہیں، وہاں نہ ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، نہ اپنی کسی رائے کی بنیاد پر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جیسے ہمیں دے دی گئی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو اب آسمان سے کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ہمیں قرآن میں یہی سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے عالم اسباب میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ہم سمجھتے بھی ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری کسی کوتاہی کا دخل ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کے طور پر ہو، یہ ممکن ہے کہ وہ امتحان اور ابتلا کا معاملہ ہو، اس لیے کہ یہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین اس دنیا میں کار فرما ہیں، ان قوانین کی خلاف ورزی کے نتائج نکلتے ہیں۔ میں اگر آگ جلا کے اپنی جھولی میں رکھ لوں گا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں میرا لباس بھی جلے گا اور بعد میں میرا جسم بھی جلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح کی چیزیں متعین کر دی ہیں یا جن کے اندر ایک تاثیر رکھ دی ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنے معاملات بھی اس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں ان میں کہاں ہمارے ارادہ و اختیار کو دخل ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اذن الہی کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ میرا ارادہ و اختیار بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کی مہلت بھی وہی دیتا ہے۔ اس ارادہ و اختیار کے استعمال کے بعد کوئی چیز میں وجود پذیر کر دوں، ظاہر ہے کہ اس کا اذن ہوتا ہے تو کر سکتا ہوں۔ تو اس حقیقت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریلی میں بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہاں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد اس چیز کو بھی ماننا چاہیے کہ جو کچھ بھی دنیا میں معاملات پیش آتے ہیں، خواہ وہ کوئی تکلیف ہے، خواہ مصیبت ہے، شر کا لفظ یا اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جو خیر انسانوں کو ملتا ہے، اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ قدر افزائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ظہور ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی ایمان باللہ کی فرع ہے۔ یہ تو ایمان باللہ کی فرع ہے، اور ایمان باللہ کے بہت سے فروع ہیں جو ہم قرآن کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ بعض فروع ہیں جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اور وہ صحیح روایات میں بیان ہو گئے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ وہ باتیں بالکل درست ہیں، اور جو قرآن نے مقدمات بیان کیے ہیں یا قواعد عامہ بیان کیے ہیں انہی پر مبنی ہیں، تو ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنے نقطہ نظر کے طور پر اس میں کوئی آدمی تعبیر کا اختلاف کر دیتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس کو نتیجے کے اعتبار سے ہم سے پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمانیات میں یہ بات تو شامل تھی کہ اللہ پر ایمان، تو اصل میں انہی ایمانیات کی یہ تفصیل ہے، توضیح ہے، لازمی تقاضے ہیں، لہذا اس کو عقیدے کا لفظ کہنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ اس کی توضیح ہے بلکہ ایسی 10 چیزیں اور ہیں جو ان کی توضیح قرآن کی روشنی میں کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک، اور وہ بتانی بھی ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے لیے لفظ عقیدہ بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ فرع ہے، اور فروع کو فروع ہی کی جگہ پر رہنا چاہیے۔ یہ ایمان باللہ ہی کے عنوان کے تحت آئے گی۔ ٹھیک، جب آپ ایمان باللہ کو بیان کر دیں گے تو آپ بتائیں گے نا کہ ایمان باللہ کا کیا تصور پیش کرتا ہے قرآن مجید۔ اگر آپ میری کتاب میزان میں ایمانیات کا باب دیکھیں تو اس میں اللہ پر ایمان عنوان تو یہی ہے، لیکن اللہ پر ایمان کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے سنن کیا ہیں، ان صفات کی کیا نوعیت ہے، صفات کمال کیا ہیں، صفات جمال کیا ہیں، صفات جلال کیا ہیں، توحید ان صفات میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ تمام اہل علم بیان کرتے ہیں، یہ اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں، اہل تشیع بھی بیان کرتے ہیں، یہ معتزلہ بھی بیان کرتے رہے ہیں، اس زمانے کے بہت سے لوگ بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے بیان کرنے میں کوئی معنی نہیں، لیکن ان کو الگ سے عقیدے کے طور پر اپنے سامنے رکھنے کی بجائے ایمان باللہ کی فرع کے طور پر ان کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ بہت سی دوسری چیزیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ دین کا علم ہے جس کو آپ جتنی تفصیل سے چاہیں لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں، عقائد وہی 5 رہیں گے یا ایمانیات وہی 5 ہوں گے،
ان کے سوا کسی اور چیز کو عقیدے یا ایمان سے تعبیر کرنے کو میں صحیح نہیں سمجھتا۔ سو نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ایک چھوٹی سی بات مزید توضیح میں اس موقع پہ چاہوں گا۔ بھی آپ نے فرمایا کہ اصل کو اصل کی جگہ پہ رکھیں اور فرق کو فرق کی جگہ پر۔ ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی، اگرچہ موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک نقطہ یہاں پر پوچھنا میں چاہتا ہوں، فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ یعنی جب آپ کوئی کلالری ہے، کوئی چیز کا لازمی تقاضا ہے، کوئی اس کا استنباطی نتیجہ ہے، اس کو جب اصل کی جگہ پہ لاتے ہیں تو پھر فہرست بہت بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فہرست ہی بڑی نہیں ہوتی، خلط مبس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسانی ذہن کو واضح رہنا چاہیے۔ انسانی ذہن چیزوں کو جب قبول کرتا ہے یا ان کا اظہار کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلی تربیت یہی کرنا پڑتی ہے کہ چیز اپنی صحیح جگہ پر رکھی جائے۔ یعنی ایک آدمی پاؤ برابر ایک چیز ہے، اس کو من کی جگہ پہ رکھ دیتا ہے تو اس سے توازن درم برم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس نے اس دنیا کو بنایا تو اس کے اندر ایک میزان رکھتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر اور صحیح مقام پر ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاؤں کی جگہ دماغ لگا دیں اور دماغ کی جگہ پاؤں لگا دیں؟ تو ہر چیز اپنی جگہ پر رہنی چاہیے، وہ علم میں بھی رہنی چاہیے، وہ دنیا میں بھی رہنی چاہیے۔ جب وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے تو خیر پیدا کرتی ہے، ذہنوں میں اس کے نتیجے میں وضاحت رہتی ہے، کلیئرٹی رہتی ہے، کوئی ابہام پیدا نہیں ہوتا، سننے والے بھی درست جگہ پر رہتے ہیں۔ اور جب اس طریقے سے آپ اصل کو فرع سے، فرع کو اصل سے ملا دیتے ہیں اور ان چیزوں کے عنوانات تک یکساں کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی ایک فہرست ترتیب دے دے گا، دوسرا دوسری ترتیب دے دے گا، اور پھر ایمانیات جیسی چیز کے معاملے میں بھی 10 نقطہ نظر وجود میں آ جائیں گے، جبکہ ایمانیات میں تو ہم سب مشترک ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہوں ان کی ایمانیات وہی 5 ہے: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے ساتھ قیامت میں ملاقات پر ایمان۔ ان چیزوں کے سوا کوئی اور عنوان نہیں بننا چاہیے، لیکن ان کے فروع دسیوں ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کیا ایک جگہ پر یہ بات کہہ کے خاموش ہو گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کے سنن کیا ہیں، کن چیزوں کو لازماً ماننا چاہیے، وہ سب بیان کریں۔ بیان کرنے میں کوئی معنی نہیں، ہم روز بیان کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن ان کو فہرست بنا کے کس جگہ رکھنا ہے، تو یہ ان کی پلیسمنٹ ہے۔ یہ کبھی بھی فرع کی اصل کی جگہ اور اصل کی جگہ فرع کو رکھ کے نہیں بنائی جاتی۔